وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہو اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بات تو پیش آئے گی، صبر کرنا۔ صحابہ فرماتے تھے انما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقۃ، تو اجتماعی زندگی کی جو ناگواریاں ہیں وہ انفرادی زندگی کے مزوں سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان اور اعمال میں کامیابی ہے، پھر ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کی جو خاص چیز ہے، جو خاص امتیازی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے دعوت ملی ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام، حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی چیز نہیں چاہیے، لیکن میں نے جو جنگیں آپ کے خلاف لڑی، ساری زندگی مشورے آپ کے خلاف کیے، جتنی میٹنگ آپ کے خلاف، مشورے آپ کے خلاف کیے، سفر آپ کے خلاف کیے، آپ دعا کر دو وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا اللہ، اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیجئے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا بس اے اللہ کے رسول، اب تو اللہ کی قسم، جتنی جان اور مال دین کو مٹانے کے لیے لگائی تھی، اب اس سے دگنی جان اور مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں۔ 80 خاندانوں کو ساتھ، گھرانوں کو ساتھ لے کر گئے، ان میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد واپس آئے، اپنا سب کچھ لگا دیے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا۔ ہم ڈاکٹر نہیں، ہم انجینئر نہیں، یہ تو دنیا کی معاش، دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کے زندہ ہونے کے لیے اپنی جان مال کو بے قیمت سمجھنا، اپنی جان مال کو قربان کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں کے آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن وہ نبیوں والی محنت وہ بند نہیں ہوئی۔ وہ محنت جو اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، جو ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی تو پچھلی امتوں کے مسلمان شکایت کریں گے، اے اللہ ہم نے 800 سال آپ کی عبادت کی، 700 سال، 600 سال، یہ 40-50 سال والوں کو آپ نے ہم سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے میں نے ظلم کیا ہے، تو وہ ڈر جائیں گے، کہیں گے نہیں اے اللہ آپ تو ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں یہ کیوں آگے نکل گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہم نے ذمہ داری بڑی دی تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے، ان کو ہم نے کام بڑا ذمہ لگایا تھا، اس وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے، میں جس پر چاہوں فضل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ایک مزدور سے صبح سے ظہر تک خدمت کروائے اور 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دے، پھر دوسرے مزدور سے ظہر سے عصر تک کام کروائے، اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دے، کہ یہ یہود و نصارہ کی قومیں تھیں، اتنا لمبا کام کرتی تھیں اور 1 روپیہ مزدوری ملتی تھی، پھر تیسرے مزدور کو اس نے عصر سے مغرب تک لگایا اور ان کو پچھلوں سے دگنی اور اس سے بھی زیادہ مزدوری دے دی۔ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ 5:30 بجے آج کل عصر ہوتی ہے، 6:30 کے تھوڑی دیر 6:45 مغرب ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا سا وقت اس امت کے لیے، اس امت کی عمریں تھوڑی، لیکن سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ نبیوں کی گواہی قیامت کے دن یہ امت دے گی۔ ہاں صحیح حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے بے شک پہنچایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ان کی امت سے پوچھیں گے میرا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں پہنچا تھا ورنہ ہم مان لیتے۔
پھر اللہ کہیں گے نوح علیہ السلام کو آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے لیکن ظاہری تو پوچھیں کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، یہ امت گواہی دے گی اے اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام امت تک پہنچایا تھا۔ تو ان کی امت کہے گی کہ اے اللہ ہم تو نہیں مانتے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو کیا پتا ہے، ہمارے زمانے میں یہ تھے ہی نہیں۔ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں تو پتہ ہی، تم نے کیسے بتایا؟ تو یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک صادق و مصدوق ہستی کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا تھا، وہ سچے، قرآن سچا، آپ سچے، آپ نے قرآن ان پر اتارا، اس میں نوح علیہ السلام کا سارا قصہ سنایا، نبیوں کے سارے قصے سنائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ وہ آپ آنکھوں سے دیکھنے میں تو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے بتانے میں، اللہ کے کلام میں تو غلطی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق فرمائیں گے، اس پر ان کی امت کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ تو یہ امت اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، رب العالمین کے دربار میں، کسی مجسٹریٹ کے نہیں، رب العالمین کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی، اور سب سے پہلے اس امت کو جنت میں جانے کی اللہ جل شانہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اس لیے کہ اس ذمہ داری کی وجہ سے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے یہ وہ تمہاری امتیازی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں پچھلی امتوں سے اللہ نے فوقیت نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور آسان ہے اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام، تو اس سلیمان علیہ السلام نے جب مانگا تھا کہ حکومت مل جائے، ایک جملے میں دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیں، نبوت لمبی دعا مانگنی پڑی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اللہ جل شانہ نے احسانات جتلائے، وہاں کی طرح جلدی نہیں دی، یہاں پر فرمایا کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہاری موت کے سامان ہم نے حفاظت کی تھی، فلاں وقت بچایا تھا، فلاں وقت بچایا تھا، جاؤ ایک احسان اور بھی کر دیا، تیرے بھائی کو بھی شریک کر دیا۔ کہتے ہیں دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، دے دی۔ احسانات تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ جس طاقت اور شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان، طاقت اور کبریائی کے ساتھ ہیں۔ وہ نعوذ باللہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، وہ بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، اگر ہم بھی آج بھی اپنی ذمہ داری پر آ جائیں تو اللہ کی مدد کے وعدے کبھی نہیں بدلے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ سے زیادہ مدد کے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، جیسے نمک کی تاثیر نہیں بدلی اور دنیا کی ایک گل بنفشہ کے پودے کی تاثیر نہیں بدلی، تو رب العالمین کے وعدے کیسے بدل سکتے؟ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، دین کی محنت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو پہلے نمبر پر رکھیں گے، اس سے وقت بچے گا تو دنیا کے کاموں میں لگیں گے، اگر نہیں بچا کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں اگر دین کی محنت کرتے کرتے کسی دن فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کی مشابہت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہو گئی۔ ان گھروں میں فاقے آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھروں کے ساتھ ہو گئی، ان گھروں میں فاقے آتے تھے۔ اس لیے فاقہ کوئی بات، جب دین کی محنت سے وقت بچے گا تو دنیا کے تقاضوں میں بھی لگیں گے، نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ارمان بھی ان کے ساتھ ہی قبروں میں چلے گئے۔
ये तो दुनिया की जिंदगी आखिरत के सामने सिर्फ 2 मिनट बनती। आखिरत का पहला दिन ही 50,000 साल का है। वहां की जिंदगी असल जिंदगी है और वहां की नेमतें असल नेमतें हैं। वहां पर रब्बुल आलमीन का दीदार होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, कुरान सुनेंगे और वहां पर वो सारी इदा रअयता तम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, जन्नत की नेमतें बयान करते 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 आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि वहां की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो बहुत नेमतें होंगी और एक एक को बड़ी बादशाहत मिलेगी और बड़ी उनको जो है बाजों को फरिश्ते शराब पिलाएंगे और बाजों को रब्बुल आलमीन खुद शराब पिलाएंगे। तो आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। इस दुनिया में हमें ये जान मिली है लगाने के लिए, खपाने के लिए, जान लगाना खपाना। आखिरत में फिर नेमतें ही नेमतें होंगी। यहाँ जितना कर लेंगे वहां उतना बड़ा दर्जा मिले। एक खवास वाली जन्नत है, एक अवाम वाली जन्नत है। खवास वाली जन्नत आम जन्नतों से इतनी अच्छी है जितनी आम जन्नत दुनिया से अच्छी। वहां हर चीज सोने की होती है, वहां एक इंच सोने की, एक चांदी की नहीं, वहां सब कुछ सोने का। अवाम जन्नती जुमे के जुमे अल्लाह का दीदार, जुमे का इंतजार करना पड़ेगा एक दिन कितना लंबा है और जुमा कितने दिन में आएगा। और खवास जन्नती उनको रोजाना 2 दफा अल्लाह का दीदार हो, रोजाना अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ियारत करेंगे। आखिरत की नेमतें हैं और आखिरत की असल जिंदगी है, वहां की असल नेमतें हैं। इसलिए जो है वो हम आखिरत को सामने रख कर चले। आखिरत को सामने यहाँ हम जितनी कुर्बानी देंगे, जितना जोर लगाएंगे, उतनी बड़ी दर्जे की कामयाबी हमें हासिल होगी। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा। तो इसलिए सारी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। पैसों को नहीं देखना, अपनी जेब को नहीं देखना। हजरत अली फरमाते थे, अल्लाह की कसम, आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक उसको अल्लाह के खजानों में जो कुछ है उस पर उससे ज्यादा यकीन न हो जाए जितने अपने जेब के पैसों पर। जितना जेब के पैसों पर यकीन है, इससे ज्यादा अल्लाह के खजानों पर यकीन हो। अल्लाह से लेंगे और सारी दुनिया में जाएंगे। हमें दुनिया के सामानों से कुछ नहीं लेना। ऐ यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस, जापान वालों, तुम्हें तुम्हारी हुकूमतें मुबारक हो और तुम्हें तुम्हारे सामान मुबारक हो। हमें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, फूटी कोड़ी भी हम नहीं चाहते। क्योंकि देखो दुनिया में जितना मिलेगा ना, इतना आखिरत में कम हो जाएगा। अल मुक्सिरूना हुमुल मुकिल्लूना यौमल क़ियामा, यहाँ ज्यादा वाले वो वहाँ थोड़े वाले होंगे, वो थोड़े वाले होंगे। इसलिए कम मिल जाए वो उनको, जो कम वाले हैं उनको आखिरत में ज्यादा मिलेगा। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा, यहाँ तो 2 मिनट के लिए मिला है। 2 मिनट के लिए अच्छी गाड़ी मिल जाए या हमेशा हमेशा के लिए बड़ी जन्नत मिल जाए। इसलिए आखिरत की नेमतें हमेशा बाकी रहने वाली हैं। तो पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन मुल्कों में जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और सालाना 4 महीने कौन कौन भाई लगाएगा इंशाअल्लाह? सालाना 4 महीने। अब मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अपने साथ वालों को भी तरगीब देनी है। जो बाज भाई शब जुम्मा के लिए आते हैं, रायविंड के बहुत सारे साथी हमारे इधर करीब सोसाइटियों के, यानी तो उनको तैयार करना। जिसके अभी तक 4 महीने नहीं लगे, 4 महीने लगा ले। थोड़ी सी तरगीब देकर उनसे बात करना और भी अपने साथियों पर भी मेहनत करने के लिए जो जिस सतह पर है उसको उससे आगे बढ़ाना, दावत देना। दावत देकर उनको जुम्मे की रात है ना, जुम्मे की रात सोने की नहीं होती। इसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया है कि शब कदर ज्यादा कीमती है या जुम्मे की रात। बाज़ों ने इसको ज्यादा अफजल बताया। इतनी कीमती रात है जुम्मे की रात, तो इसलिए हम रात सो कर नहीं बल्कि मुलाकातें, साथियों से बातचीत हो, फिर उसके बाद जब सो जाएं तहज्जुद में जरूर उठ जाएं। रात के वक्त ऐलान होता है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई शिफा चाहने वाला, दुआएं उस वक्त कबूल होती हैं। तो तहज्जुद का भी एहतमाम करना और आने वाले जितने भाई आए हैं उनको दावत देकर मेहनत भी तैयार करना और अपने नमाजों में सारी चीज़ों में मश्क करके उसको अच्छा बनाने की मेहनत करना, इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।